بنی اسرائیل میں سے دو بھائی رہا کرتے تھے. ایک عبادت گزار شخص تھا، عابد تھا جو بڑا تھا، اور جو چھوٹا تھا وہ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، شرابی تھا. جو بھی کام کرتا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا کرتا تھا. اور جو عبادت گزار شخص تھا، عبادت گزار بھائی تھا، وہ پہلی منزل پہ رہتا تھا، اور جو گنہگار بھائی تھا، شرابی تھا، وہ دوسری منزل پہ، اوپر والی منزل پہ رہا کرتا تھا. چھوٹے بھائی کی شرابیں پینے میں، گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی تھی، جبکہ جو بڑا بھائی تھا اس کی عبادت میں بسر ہو رہی تھی زندگی. صبح شام اللہ کی ذات کو سجدہ کیا کرتا تھا. ایک دن شیطان نے اس عبادت گزار شخص کے ہاں حملہ کیا. شیطان نے کہا، او عبادت گزار شخص، میاں تیری 100 سال عمر باقی ہے، ابھی تو جوان امان ہے، میاں نوجوان ہے، جوانی کا خون تیری رگوں میں گردش کر رہا ہے، یار تو بیٹھ گیا ہے مصلی پہ. شیطان کہنے لگا، 100 سال تیری عمر ابھی باقی ہے، اللہ کے بندے اٹھ جا اپنے بھائی کے پاس. اوپر وہ شرابیں پینے میں مست ہے، دوستوں کے ساتھ مست بیٹھا ہے، دنیا کی ریل پیل میں مست ہے. تو جانا اس کے پاس، جا کے ذرا دنیا کا مزہ لے، شراب پی. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں، گناہ کرتا رہے، مزے لیتا رہے، اپنے نفس کو راضی کرتا رہے. ابھی تو 100 سال عمر باقی ہے، آخری سال میں توبہ کر لینا، توبہ کر کے پھر نمازی بن جانا، توبہ کر کے پھر عبادت گزار بندہ بن جانا. تو ابھی تو کافی وقت ہے تیرے پاس، میاں جوان امان ہے اللہ کے بندے، اٹھنا جا اپنے بھائی کے پاس. عبادت گزار شخص کو، عابد نوجوان کو شیطان نے اپنی گرفت میں لے لیا. اللہ اکبر. عبادت گزار شخص شیطان کی باتوں میں آ گیا. اس نے ادھر سے مصلی چھوڑا. اللہ اکبر. اس نے ایک ذہن بنایا کہ جاتا ہوں اوپر والی منزل پہ، میرا بھائی بیٹھا ہے، شرابیں پی رہا ہے، دنیا کی ریل پیل میں مست ہے. اللہ اکبر. جاؤں ذرا شرابیں پیوں، گناہ کرتا رہوں، کوئی بات نہیں، اپنے نفس کو راضی کرتا رہوں. ابھی تو جوانی کا خون میری رگوں میں گردش کر رہا ہے، ابھی تو جوان ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں گا. ابھی تو 100 سال عمر باقی پڑی ہے. اللہ اکبر. ادھر سے اس سوچ کی بنیاد پر کہ جاؤں اپنے نفس کو راضی کروں، شیطان کو راضی کروں، ادھر سے یہ اپنے مکان سے باہر نکلا، باہر اس نے قدم رکھا. تو ادھر جو چھوٹا بھائی تھا، جو گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اس کے دل میں میرے اللہ نے خوف ڈالا. اس کے دل سے ایک آواز آئی، او بدبخت انسان، اور نادان انسان، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ 4 دنوں کی زندگی تیرے پاس تھی، ان میں سے 3 دن گزر گئے ہیں، 1 دن باقی پڑا ہے. اور نادان، 1 دن کا پتہ نہیں، ایک پل میں گزر جائے، ایک سانس میں گزر جائے. اس 1 دن گزرنا ضروری ہے، تو نے مرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو کہاں تک تو ناراض رکھے گا؟ کہاں تک تو شرابیں پیے گا؟ اور کیوں جہنم میں جلنا چاہتا ہے؟ دل ہی دل سے ایسے آواز آنے لگی. تو اس گنہگار بھائی نے کیا کیا؟ شرابوں کی بوتلوں کو ایک سائڈ پہ پھینک دیا، اور اس نے ایک ذہن بنایا، سوچ بنائی، چلو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اب ہو سکتا ہے یہ زندگی کے آخری لمحے ہوں. جاتا ہوں اپنے عبادت گزار بھائی کے پاس، جا کر اس کو کہتا ہوں، میاں تو بھی میرے حق میں دعا کر، میں آج پکی توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یا اللہ، آج کے بعد میں کوئی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. چلتا ہوں نیچے مکان کے اندر، میرا بھائی مصلی پہ بیٹھا ہے، اللہ اللہ کرتا. وہ تو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، ساری زندگی ہو گئی اس کو اللہ اللہ کرتے، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی. بلکہ اس نے کہا، یا اللہ میری پکی توبہ ہے، پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ غلیظ کام نہیں کروں گا، شرابیں نہیں پیوں گا. ختم کر دی اس نے، توڑ ڈالی بوتلیں، پھینک دی ساری شرابیں. سوچ کی بنیاد پر جاؤں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کروں. اس سوچ کی بنیاد پر ادھر سے گنہگار بھائی نے بھی کمرے سے اپنا قدم باہر نکالا کہ جاؤں اپنے بڑے بھائی کے پاس.
نیچے بڑے بھائی نے اس سوچ کی بنیاد پر کہ ابھی تو 100 سال عمر باقی پڑی، جاؤں اپنے گنہگار بھائی کے پاس، جاؤں شرابی کے پاس جا کے کچھ شرابیں پیوں، اللہ اکبر، زندگی سے تھوڑا مزہ لوں، لطف اندوز ہو جاؤں، اپنے نفس کو راضی کروں، شیطان کو راضی کروں، ابھی تو 100 سال باقی پڑا ہے، توبہ کر لوں گا۔ اللہ اکبر، چھوٹا بھائی، گنہگار بھائی کس سوچ کی بنیاد پر باہر نکلا تھا، ادھر سے بڑا بھائی کس سوچ کی بنیاد پر باہر نکلا تھا، وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا، وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ نیچے والے نے اوپر جانا تھا چھوٹے بھائی کے پاس، گنہگار شرابی کے پاس، اللہ، اوپر والے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے پاس جانا تھا، وہ نچلے کمرے میں تھا۔ ادھر سے بڑے بھائی نے بھی سیڑھی پہ قدم رکھا، ادھر سے چھوٹے بھائی نے بھی سیڑھی پہ قدم رکھا، اس نے بھی دوسرا قدم رکھا سیڑھی سے نیچے اترنے کے لیے، اس نے اوپر جانے کے لیے دوسرا قدم رکھا، دونوں آپس میں ٹکرائے تو میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل جا ان دونوں کی روح قبض کر کے آ جا، جا ان دونوں کی روح قبض کر کے آ۔ اسرائیل علیہ السلام گئے، موت کا فرشتہ گیا، اس نے دونوں کی روح نکالی، اللہ کے ہاں پیش کر دی۔ میرے اللہ نے فرمایا یہ جو عبادت گزار نوجوان ہے نا، یہ جو عبادت گزار شخص ہے نا، جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزاری ہے، اس کو جہنم میں جانے دو، جہنم میں ڈال دو، اس کو دوزخ میں ڈال دو، اللہ اکبر، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دو اس کو۔ اور یہ جو گنہگار ہے نا، جس نے ساری زندگی شرابیں پی، میرے اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں جانے دو۔ فرشتے عرض گزار ہوئے یا باری تعالیٰ، جس نے ساری زندگی تیرا نام لیا ہے اس کو جہنم میں جانے دیں، اور جس نے ساری زندگی شیطان کی پوجا کی ہے، ساری زندگی شرابیں پیتا رہا ہے، اس کو ہم جنت میں کیسے ڈالیں، وجہ تو بتا دیں۔ میرے اللہ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے، بڑا بھائی عبادت گزار بھائی تھا، عبادت گزار تھا، اس نے ساری زندگی میرا نام لیتے ہوئے گزاری، ساری زندگی اس نے مصلی پہ سجدے کرتے ہوئے گزاری، آخر میں اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، جہنم میں اس لیے جا رہا ہے، آخر میں اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، ہائے وہ شیطان کی باتوں میں آ کے اللہ اکبر اپنے نفس کی پیروی کر بیٹھا، اس نے میرا نام چھوڑ دیا، اس نے مصلی چھوڑ دیا، شیطان کے پنجرے میں بند ہو گیا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، اس لیے اس کو جہنم میں جانے دے۔ اور وہ جو نوجوان شرابی تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، میرے اللہ نے فرمایا جب اس نے مجھے کہا تھا یا باری تعالیٰ آج سے پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، میرے اللہ نے فرمایا یہ تو میرا محبوب نکلا ہے، اور یہ مردود نہیں نکلا، یہ تو میرا محبوب نکلا ہے، اور جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہو پھر میں اس کو جہنم میں جانے دوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی، لہذا اس شرابی کو جنت میں ڈال دو۔ بات ساری خاتمے کی جا رہی ہے، جو شرابی تھا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تھا، اس نے پکی توبہ کر لی تھی، چاہے ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہا، ساری زندگی وہ غلیظ کام کرتا رہا، اس نے سچے دل سے توبہ چکی، میرے اللہ کو توبہ پسند آ گئی، میرے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ وہ عبادت گزار شخص، عابد نوجوان، عابد بھائی، جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزاری، مرتے وقت شیطان کے پنجرے میں بند ہوا، مرتے وقت شیطان کا مرید بن بیٹھا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، آج وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ میاں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، اور اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانے پر نہیں جاتی، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جیسے بابا جی آ رہے تھے، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا، نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں، اس نے کہا جی بیٹے، نوجوان نے کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے، بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے، آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے۔ اور بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے
اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھے کی بازی لے ہی گیا۔